بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ہم نے بات کرنی ہے ملکی سیاست پہ، لیکن ظاہر ہے یہ عالمی سطح پر اتنی بڑی پیش رفت ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت، حماس کے سیاسی سربراہ کی، اور پھر جس انداز میں یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے، جس ڈرامائی جس فلمی انداز میں، ظاہر ہے یہ ایک طرف بہت بڑا دھچکا تو ہے. یہ چونکہ یہ بھی بتا رہا ہے بظاہر کہ جو بھی اس وقت فلسطین میں معاملہ چل رہا ہے قتل عام کا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس سے بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ شاید کچھ بہت جلد اب معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ شاید یہ جنگ اب مزید پھیلنی ہے، یہ بدامنی مزید پھیلنی ہے، دنیا کے اور حصے کسی نہ کسی انداز میں شاید اس سب کے لپیٹ میں آنے ہیں. بہرحال آج اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ایران میں. اتنے حبس کے ماحول میں ظاہر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی اچھی خبر اس اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ ایک ویژول اس اعتبار سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، بہت ایک اچھا کہوں یا ایک اتنے سخت، ایک پاورفل، ہاں دیٹس دا رائٹ ورڈ، تھینک یو ویری مچ، ایک بہت تگڑا یہ ویژول ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو مزاحمت کا سب سے بڑا نام اسماعیل ہانیہ، اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ مسلکی وابستگی کے اعتبار سے ان کا مسلک اہل سنت سے تعلق، اور پھر ان کی نماز جنازہ ایران میں ہوئی. آیت اللہ سید علی خامنہئی نے جو رہبر ہیں انہوں نے پڑھائی، اور ظاہر سب جانتے ہیں کہ ایران ایک اہل تشیع حکومت، اور وہاں پر جس انداز سے ملینز میں خواتین حضرات نے شرکت کی، اور جس انداز سے وہاں پر یہ ایک بہت پاورفل وہ ضرور ہے، ایک سگنل، ایک بہت پاورفل ویژول ضرور ہے. اور اللہ کرے کہ مسلم امہ زیادہ، اور بھی جو بہت سارے ممالک ہیں، بڑے بڑے ٹائٹلز بھی ہیں، سب کچھ ہے جن کے پاس، وہ سب کم از کم اس معاملے پر، جس طرح یہ ایک ویژول ہے کہ جہاں پر کوئی تفریق ہے ہی نہیں مسلک کی شیعہ یا سنی کے حوالے سے، اس سے اوپر ہے معاملہ. کیونکہ جو سامنے والا بھی جو مار رہا ہے وہ شیعہ اور سنی کا فرق نہیں کر رہا ہے، وہ مار رہا ہے. تو یہاں پر یہ بڑی بیوقوفی ہوگی اگر مسلمان آپس میں کسی تفریق میں بڑھ جائیں. تو بہرحال اس اعتبار سے ایک پاورفل ویژول ضرور ہے، لیکن آف کورس بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے. بلکہ میں چاہوں گا ہمارے جو آج کی جو پہلے سیگمنٹ میں جو دو مہمان ہیں ان کو ہم نے سیاسی حوالے سے زحمت دی ہے، لیکن میں جو ایک سینئر صاحب تجزیہ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا انیشیل کامنٹ ذرا ہم اس لیے ایک کامنٹ، اور پھر ہم پاکستان کی سیاست کی طرف بھی آتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی MNA اور کئی حوالوں سے بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہے. شاندانہ گلزار صاحب ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ میڈم. اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب یہاں اسٹوڈیو میں. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، بہت شکریہ. چلیں کہ میں چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ آگے ابھی معاملہ کدھر جائے گا؟ اسی میں ایک تو غازہ میں اور جو یہ ہوا ہے، اس میں دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہوگی ہمارے لیے. سبق ہے کہ اگر آپ من حیث القوم غریب ہیں اور اگر آپ ملیٹریلی کمزور ہیں تو دنیا ہمیشہ طاقتور اور امیر کے ساتھ ہے، اور یہ اسرائیل جو مرضی کرے. انفارچونیٹلی کوئی بولنے والا، اور انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ میں ساری مونارکی جو ہیں وہ بھی فلسطینیوں کو لپ سروس دیتی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ تو ہے حقیقت. لیکن یہ ایک نیشنل ایشو خالی نہیں ہے، یہ ریجنل ایشو ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ وار ایسکیلیٹ کرتی ہے اور ایران کوئی ڈائریکٹ ایکشن کرتا ہے جیسے ہو رہا تھا، اس کے ریپریکیشنز ادھر آئیں گے تو ہمارے بارڈرز اکٹھے ہیں. اور اس کے بعد جو آئل کی ڈسرپشن ہوگی، جو باقی چیزوں کی ہوگی، دس از گوئنگ ٹو پلے ہیوک. ہم اکنامیکلی بھی اس سے بڑی ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ ریجنل امپیکٹ، ایسی چیزیں اب شروع تو کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا جائیں گی کہاں. یوکرین میں پیوٹن آیا تھا تو خیال تھا بڑی لمیٹڈ وار ہوگی، سارا یورپ انوالو ہو گیا، دنیا انوالو ہوگی. تھنگس سو بس دعا کریں اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. اینڈ یو ایگری کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ فلسطین میں جو اتنے دردناک ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ بہت جلد نہیں سمٹنے والا ہے نا؟ خیر بہت فلسطین تو تباہ ہو گیا ہے. اور لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنے آپ کے رچ ملک ہے ہمارے مسلمانوں کے، ان سب کے پیسے انویسٹمنٹس کہاں پڑیں گے؟ جی انہی ملکوں میں پڑی ہوئی نا، اسی امریکہ میں پڑی ہوئی، اسی لندن میں پڑی ہوئی، جہاں سے بم بھی جا رہے ہیں، جہاں سے پوری انکوالیفائڈ سپورٹ بھی جا رہی ہے. اگر کرنا ہو تو بڑے طریقے ہوتے ہیں، نہ کرنا ہو تو پھر اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اور اب پریکٹیکلی ایران کے پاس آپشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایران کے پاس میرا تو خیال تھا کہ انڈائریکٹ ہوگا، لیکن انہوں نے خالی اسماعیل ہانیہ کو شہید نہیں کیا، انہوں نے ملٹری کمانڈر بھی ان کے اڑایا. پھر انہوں نے حزب اللہ کا نمبر 2 اس کو بھی مارا. سو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے وار، وہ چاہتا ہے کہ چیز ایسکیلیٹ کرے. وہ اپنے ملک میں انتہا کا ان پاپولر ہے، انتہا کے اس کے خلاف اپنے جلوس نکل رہے ہیں. ہی از ناؤ بیکم اے چائلڈ آف کانفلکٹ. اس کو تو وار ہی سسٹین کرے گی. دیکھنا یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ایران کو ذرا ہاتھ روک کے کرے تو بہتر ہے.
اگر نیتن یاہو کی ٹائمنگ پہ ریئیکٹ کیا تو شاید ایگزیکٹلی یو پلے ان ٹو دا ہینڈ، اور وہاں بھی بڑی بدبودار ایک مذہبی جنونی حکومت ہے، ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے. مطلب کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی منسٹر ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اسرائیلی آرمی نے وہاں پہ 2 سال کی مینڈیٹری سروس ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے. اس کو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا ہوا ان کا، اس کو انہوں نے مینڈیٹری سروس میں نہیں لیا تھا اس بیسس پہ کہ یہ بندہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور اب یہ بندہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے. یہی بندہ ہے جو وہاں سیٹلرز کے تھرو حملے کروا رہا ہے. فوج تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، سیٹلرز بھی کریں. وہاں ایک پاگل پن ہے. تو آئی تھنک تھوڑا سا اب مسلم ورلڈ کو سوچنا ہوگا اور اپنے بینک بیلنسز اور اپنی لمیٹڈ الائنسز کی بجائے سوچنا ہوگا کہ الٹیمیٹلی تو ہم رگڑا کیوں پڑ رہے ہیں، مسلمان ہی ہے نا. سیدھی سی بات ہے. بہت زیادہ فرق آ گیا ہوا مڈل ایسٹ میں بھی، گلف میں بھی، جو لوگوں کی سوچ ہے اور جو حکمرانوں کی سوچ ہے، اور یہ فرق بڑا خطرناک ہوتا ہے الٹیمیٹلی. اللہ کرے کہ معاملات آپ نے سر کا اللہ خیر کرے، اللہ بہتر کرے. اب ذرا ہم اس سے جمپ لگاتے ہیں اور آتے ہیں اپنے لوکل پولیٹیکل سینیریو کی طرف. ابھی ہم اسلام آباد آئے تو یہاں بھی ہر طرف وہ ایک ہی موضوع ہے. کراچی تک خیبر موضوع ایک ہی ہے کہ بھائی جان سیاسی حوالے سے، باقی تو اور ہی بہت سارے مسائل ہو کیا رہا ہے. ہاں کہ بھائی جان کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے لگا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ سوال کی کہ جی وہ یہ جو حالیہ جو بیانات میں چینج آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حالت کی قید، جہاں یہ میسج آتے تھے جو کہ ہر روز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بتاتا تھا کہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب اس چیز کے ذمہ دار ہیں، آج یہ کہا ہے کہ یہ جنگل کا، آج یہ کہا ہے. وہاں سے اب یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں سپاہی سالار عاصم منیر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نون مجھے آپ کو لڑا رہی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم یقین آپ بھی نہیں ہونے دیں گے. پھر راجہ ناصر عباس صاحب بھی یہی کہتے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آرمی چیف سے کہ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے بیانات آئے، یا یہ جو بیانات آئے جس کی وجہ سے کچھ ہونے کا امکان ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. اس میں مالک صاحب کو بھی تجزیہ لیتے ہیں. پہلے شاندانہ گلزار صاحب سے پہلے آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں. ہو گیا جو اندازہ لے کے جہاز پہ چڑھے تھے کراچی سے اور اب میں بتاتا ہوں وہی خیال ہے. مجھے جہاز پہ چڑھتے وقت مجھے تھا کہ 95% میرا خیال تھا کہ پوزیشن دوسری طرف بھی وہی ہے. یہاں آ کے تو یقین ہو گیا کہ 1000% پوزیشن دوسری طرف وہی ہے جو تھی، یعنی کوئی معاملہ اب چلائیں آگے. ہاں کہ وہ تو بالکل ہی معاملہ. تو جتنے میری صحافیوں سے کاشف امیدیں دم توڑ گئی. تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ آپ بتائیے کہ کیا یہ خان صاحب کی یہ جو نیا بیان ہے اس کے نتیجے میں آپ کو حالات کی تبدیلی، ظاہر ہے وہ تو آپ کی پوزیشن ہے سب کی کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، یہ ہماری اپنی فوج ہے، لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری سائڈ بہت ریجڈ ہے اور وہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں آ رہی؟ شکریہ وسیم صاحب، اور آپ کی توسط سے مالک صاحب کو بھی میرا سلام. مالک صاحب کو دیکھیے اس میں 2 قسم کی بات ہو سکتی ہے. ہاں ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان کی پوزیشن کیا ہے پچھلے 1.5-2 سال سے، ٹھیک ہے، اور ایک ہو سکتا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے. اب کلیئرلی آئی ایم ناٹ اے سینٹر آف دا یونیورس، لیکن پچھلے 6 مہینے سے جب سے الیکشن ہوا ہے میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تقریباً 24-25 فروری کو، اور میں نے خان صاحب سے خود پوچھا، یہ میرا اور آپ کا پہلا شو ہے اس کے بعد، میں کہا سر یہ جو علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں اور اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، رپروشموں کی بات کرتے ہیں، دیتاؤں کی بات کرتے ہیں، میری فوج، میری عوام، میرے شہداء، میری پولیس. میں کہا سر پولیس نے ہماری ٹانگیں کاٹی ہیں، ہمارے سر توڑ دیے ہیں، تب یہ 52 نگر والا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. تو ایسا سر یہ کس قسم کا بیانیہ ہے؟ تو خان صاحب مجھے یہی ایک بیانیہ ہے، میرے تو لڑائی باجوہ سے تھی، میری اور کس سے لڑائی تھی؟ اس نے ہمارا VONC کیا، پاکستان کے اکنامکلی بیڑا غرق کر دیا، تو ہم ادارے سے کیوں لڑیں؟ جب یہ بات میں نے ٹویٹر پہ کہی، جب میں نے 5-6 انٹرویوز میں کہی انکلوڈنگ مالک صاحب، تو میرے پیچھے کچھ یوٹیوبرز پڑ گئے کہ نہیں یہ تو پنڈی سے جا ملی اور ISI سے، دماغ میرا خراب کر دیا. میرے 6 مہینے سے ایک ہی بیانیہ تھا. اب وہ چیز خان صاحب نے کل پبلکلی کہہ دی، ہمیں ایڈوائس دی تھی 6 مہینے پہلے پبلکلی. اچھا ایک اور بات ہو رہی تھی کتنے عرصے سے، سہیل وڑائچ صاحب کا میں ایک شو دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کیا کہتے ہیں ناک میں مچھر نہیں بیٹھنے دیتے اور اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے اور فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور ادارے کے بغیر تو کوئی نہیں چل سکتا. تو تب بھی خان برے تھے. اب جب خان کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو مجھے لوگ بھیجتے ہیں ڈیل شیل میں نہیں مانتا، بٹ آپ نے بات کرنی ہے تو کر لیں. جب اس پہ اگری ہو گیا تو اس پہ بھی لوگ ناراض ہے کہ کیوں مان گیا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ خان بیچارہ کرے تو کیا کرے. ہم تو ناراض بات نہیں کرتا ان سے، ہمارے حیرانگی کے سوال پوچھ رہے کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے. آپ کیا یہ کہہ رہی کہ ایکچولی تبدیلی ہے ہی نہیں ہے؟ یہ ان کا پہلے دن سے ہی اوپینین تھا، خالی اظہار. ابھی
میرے قریب سے نہیں تھا. اور جی میرے گواہ بھی بیٹھے ہیں, ایک تو 3-4 پولیس والے تھے, شیر افضل تھا, شہریار تھا, عاطف تھا, شاہرام تھا, جمال احسن صاحب اور نواز بپی ہمارے سامنے خان صاحب اس ملاقات میں یہ تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب سے میرا جھگڑا تھا, لیکن موجودہ سپاہ سالار کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی اس ملاقات میں؟ کیا رائے تھی ان کی عاصم منیر صاحب کے بارے میں؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ خان صاحب ایک سٹیپ آگے بھی گئے. ہی سیز کہ میں نے کہا سر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب ہے کسی نے آپ سے معافی مانگی ہے. ہی سیز میں اس پہ نہیں جاتا, بٹ میں اتنا بتا دوں کہ میں ان لوگوں کو معاف کروں گا جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا, وچ واز شاکنگ فار اس. کیونکہ اگر خان صاحب ان کو معاف کر رہے ہیں تو پھر باقی پاکستانیوں کا کیا ہوگا؟ ذل شاہ کا, ارشد شریف کا. تو خان نے کہا کہ نہیں, قصاص اور دیت صرف اپنی حد تک ہوتی ہے, لیکن میں ماحول ایسا بناؤں گا کہ خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش والی سیپریشن دوبارہ نہ آ جائے, کہ فیڈریشن ٹوٹ جائے. اور وہ حالات مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ نے تو اسماعیل حنیہ صاحب اللہ ان کو بخشے ان کی بات کی, ان کے ایران میں جنازے کی بات کی. اچھا تو یہ یہاں روکیے گا. اچھا اب پہلے تو یہ شاندانہ صاحب تو کہتی ہیں کہ نو چینج ان پوزیشن, 6 مہینے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے. کوئی نئی بات ایٹ لیسٹ فار می, نہیں, آئی لائک دا پرووائزو ایٹ لیسٹ فار می, شی از رائٹ اوور دیئر. دیکھیں اگر یہاں اسٹیبلٹی آنی تو بڑا ضروری ہے کہ فوج اور جوڈیشری کا کانفلکٹ یہ ختم ہو, فوج اور عمران خان کا آپس میں یہ کانفلکٹ ختم ہو, اور عمران خان بھی باقی پولیٹیکل پارٹی سے کم از کم بات تو کریں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. یہ بہت زیادہ کانفلکٹس ہو گئے ہوئے, لیکن یہ بیان لے لیں. میں ذاتی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی صلح ہو تاکہ ملک چلے, ملک تو آگے چلے ادھر. اور یہ ملک کوئی اکیلا نہیں چلا سکتا, نہ فوج اکیلی چلا سکتی, نہ خان صاحب چلا سکتے ہیں, نہ نواز شریف چلا سکتے ہیں. یہ سب کو پتہ سمجھ آ جانی چاہیے. صحیح, سب نے چلا کے دیکھ لیا, خان صاحب نے بھی چلا کے دیکھ لیا, انہوں نے بھی, اور فوج نے بھی. اٹ ڈزنٹ ورک, یو ہیو ٹو کو ایگزسٹ. صحیح ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بیان لے لیں. میرے خیال ہے خان صاحب کا مسئلہ نیت کا نہیں ہے, ہی ہیز ہز ہارٹ ان دا رائٹ پلیس. خان صاحب کا مسئلہ الفاظ کا چناؤ ہے. اچھا, آپ ریپروشما کی بات کرتے ہیں, آپ دوسرے کہتے ہیں یہ تو بگڑے ہوئے بچے ہیں, یہ بڑا کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ ہے. اب میں نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ کے میرے کچھ صلح, آپ پہلے برابری کی ایک لیول پہ بات کرتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہوں یار وسیم یا تم تو بگڑے ہوئے بچے ہو, آپ کہیں گے, پھر آپ کہیں گے یہ مجھے بچہ سمجھ رہا ہے, مجھے اپنے سے انفیریئر سمجھ رہا ہے. یو اسٹارٹ ود اے رانگ ٹوننگ. اسی بیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ورچوئل ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. اسی بیان میں, اس میں اور اس سے اگلے بیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مئی 9 کا وائلنس تھا یہ کروایا گیا, ہم نے نہیں کیا. ریڈ لائن ان دونوں کے درمیان میں کون سی بنی ہوئی فوج اور عمران خان کے درمیان میں؟ وہ ہے 9 مئی. یہ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹتے, یہ کہتے ہیں فالس فلیگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسون کریں. اچھا یہ پارشل کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا اپنے بیانیے سے اس وقت نہیں ہٹے, فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی 9 مئی کے حوالے سے, جب خان صاحب نے کہا کہ یار اگر ہمارے لوگ ملوث ہیں تو آپ دے سزا دیں ہم ان کو یار. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہیں وہ ہمارے ہیں ہی نہیں, وہ پرپیچویٹرز اور ساتھ میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہیں تو دیں سزا. اب یہی ہے نا, آپ یہ اگرچہ چنانچہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں خراب, اور دوسری ساری چیزیں پبلک ڈپلومیسی میں نہیں ہوتی. یہ تو میں آپ کو لیٹسٹ بیان پہ آ رہا ہوں نا. اب پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارے محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے فائنلی نامنیٹ کر دیا. کوئی یاد ہے جب محمود اچکزئی پہلے آئے, میدان میں آئے, ہم سب نے کہا یا بریلینٹ موو, اگر وہ کچھ چیزیں کر لیں گے تو کریڈٹ خان صاحب کو جائے گا, ناکام ہوں گے تو ٹھیک ہے. اگلے دن بندے کی لیڈیں اتار دی, پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز نے, کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, یہ تو خود بنتے کرتے. ان کا اصرار تھا, یاد ہے ان کے ورڈز, ان کا اصرار تھا, تو ہم نے کہا چلے آپ بھی حجت پوری کر لیں. آپ نے ان کے نیچے سے مس ہینڈلنگ دا ایشو. نہیں, اینڈ آلسو ریپ. دیکھیں محمود اچکزئی صاحب پرفیکٹ آدمی ہیں. اگر آپ نے نواز شریف سے بات کرنی ہے اور آپ نے بات کرنی ہے زرداری صاحب سے, صحیح ہے, پنڈی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے. ہی کانٹ اسٹینڈ پنڈی اینڈ پنڈی کانٹ اسٹینڈ ہم. دونوں کو جو اسلام آباد میں جرنلزم جس نے کیا 25 کو پتا ہے کہ محمود صاحب کا کیا معاملہ ہے, سب کو پتا ہے کہ بھیا کیا معاملات ہیں. یہ تو وہی بات ہے نا کہ میں آپ کے ایسے بندے کو آپ کے پاس سالس بنا کے بھیج دوں جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ایسے ہی خان صاحب نے کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے تو وہ کہیں چلو شہباز شریف ہمارا نمائندہ ہے, کرو بات. نہیں, محسن نقوی کا نہیں کہا تھا رپورٹر نے, تو ہمارا کو اچھا اسمارٹ رپورٹر تھا, اس سے پوچھ لیا اگر محسن نقوی دے دیا انہوں نے. تو اگر ایگزیکٹلی ہوا یہی, آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح وہ محسن نقوی کو لگا دیں اور انہوں نے اچکزئی صاحب کو لگا دی. لیکن اس سے پہلے کہ شاندار ایک تو یہ ہو گیا, ویری امپورٹنٹ. اب یہ جو آج بات آ رہی ہے کہ جناب ہم اگلے 15 دنوں میں گرینڈ الائنس بن جائے گا. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں, ایسے کوٹ کرو, یعنی کہ اس کا ایک رائے ہے کہ بھائی جان خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے اس وقت اور کوئی چیز اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنی تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک اسٹیج پہ اکٹھا ہونا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں. اچھا, 2 ہفتے بعد واقعی سب ایک ہو گئے تو خان صاحب کی رہائی کا راستہ بنے گا. اکٹھے ہو کے کرتے کیا, دیکھیں کل وہ بڑا اپنا میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی مورچوں سے نکلنا پڑے گا باہر. ہاں, شیر افضل مربت ہے نا,
مورچوں میں بیٹھ کے تو کام نہیں ہوگا, وہ ایک اسٹریم لائن دیتے ہیں سب کچھ. دیکھیں ان کو دے ہیو ٹو ٹاک ٹو پولیٹیکل پارٹیز کی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یو ہیو ٹو لائن یور ڈکس. کم از کم پولیٹیکل ڈکس تو اپنی ایک رو میں لے آؤ. آپ کسی سے بھی بات نہیں کر رہے اور آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے نہیں کرنا چاہتے. کہہ رہے ہیں نا کہ 2 ہفتے میں کر لیں گے ہم یہ, تو اگر کر لیں گے ابھی تک دیکھیں آپ دوسری سائڈ کی بھی ذرا سائیکی دیکھ لیں. جو گورنمنٹ کے ہاکس ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاکس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ سڑک گرم کر سکے. اچھا, اور ایک بڑی اتحادیوں کو ملا کے بھی نہیں. ہاں, انٹرسٹنگ مولانا صاحب کے پاس تو ہے نا سڑک کا پاور. مولانا صاحب اگر مل گئے تو سب مولانا صاحب کے ان کی یہ تو دیکھنا ہے کہ کن ٹرم سے ملیں گے, کہاں تک. یو ول بی سرپرائز مولانا صاحب کے ساتھ آپس میں مسٹرسٹ ہے. دونوں کی کامن پولیٹیکل ٹرف کے پی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ایک دوسرے کو وہاں کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے اس الائنس میں. یہ اتنا سمپل الائنس نہیں ہے کہ جس طرح کام چل جائے گا. لیکن میں بتاؤں بہت زیادہ تقویت چلی گئی ہے اس بیانیے کو اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور پولیٹیکل ہاکس کے اندر بھی, سڑک گرم نہیں کر سکتے, کہ سڑک گرم نہیں کر سکتے. اور اگر سڑک گرم نہیں کر سکتے تو ہمارے پہ پریشر کس بات کیا مسئلہ ہے. اچھا, اب یہ آئی ایم شیور اب شاندانہ صاحب ظاہر اس پہ ایک تو اب یہ کہیں گے کہ غلط ہے, صحیح ہم نہیں کر رہے, لیکن یہ اسیسمنٹ ہے. اس کے جواب میں ظاہر ایک تو وہ یہ کہیں گے اور یہ بات ویلڈ ہوگی کہ بھائی آپ ہمیں کرنے کہاں دیتے ہیں, ہم 4 بندے نکلتے ہیں. بھائی پوچھ کے اجیٹیشن ہوتی ہے, جماعت اسلامی پوچھ کے جلسے کرتی ہے. اگر تو پوچھ کے جلسے کر رہے ہیں اور ان کے نہیں اجازت ملنے پہ نہیں کرنی تو پھر صلح کر لیں. شاندار صاحب یہ آرگومنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کا بھی رہا ہے رائٹ, پارٹی کے اندر بھی آپ کی یہ اوپینین رہی ہے. ہر پارٹی میں ہر طرح کی اوپینین ہوتی ہے. آپ کی یہ رہی ہے کہ بھائی یہ ایسے نہیں معاملہ حل ہوگا, یہ سڑک گرم کرنی پڑے گی. اس میں تھوڑا یہ آپ کے الفاظ نہیں لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ آپ کی رائے شاید یہی ہے یا سڑک گرم کریں بھائی 2 ڈنڈے چلیں گے, یا پھر اپنی جو ریٹرک کا ٹیمپریچر ہے اس کو گرائیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھائی نہیں نکلنا پڑے گا, ٹھیک ہے 2 ڈنڈے چلیں گے, 4 ڈنڈے کھانے پڑیں گے, 4 گرفتاریاں ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے نہیں. اور اگر پارٹی لیڈرشپ اس کے برعکس کی فیصلہ کرتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے, فائدہ نہیں ہے اس کا. تھینک یو وسیم صاحب اور مالک صاحب. دیکھیے ہم اس وقت ایک پنجاب سینٹرک ڈسکشن کر رہے ہیں اور پنجاب میں جو سائیکوسس کا لیول ہے کہ ہمارے 3 MNAs کو اٹھایا گیا, مظفر گڑھ سے معظم جتوئی کو, امیر سلطان کو جو جھنگ سے ہمارے MNA لاہور سے ان کو اٹھایا گیا, اور ابھی بھی حاجی امتیاز کو بیچارے منڈی بہاؤدین سے. وہ ایسے MNA جو بجٹ کے علاوہ کبھی بولتے ہی نہیں ہیں, میرے جیسے نہیں ہے اگریسو, اور اس بیچارے کو اٹھا لیا بیکاز وہ 41 کی لسٹ میں انفارچونیٹلی آئے تھے کہ اپنی لائلٹیز بدل لیں. حالانکہ الیکشن کمیشن میں سارے کاغذ داخل ہو چکے ہیں. تو سڑک تو تبھی گرم ہوگی نا جب آپ ہمیں زندہ رہنے دیں گے. سانس ہمارا آپ جب جیل میں ڈال دیں گے, ابھی تو نکلے نہیں اور آپ نے جیل میں ڈال دیا. دوسری بات یہ آرگیوبل ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں تو یہ سیناریو اب KP میں دیکھ لیں, بنو میں امن مارچ نکلا, اب بیچ میں مسکرینٹس آئے نہیں آئے, کس نے پہلے فائرنگ کی دوسرے کی, وہ تو دیکھی جائے گی. لیکن وہاں پہ جس دن فائرنگ ہوئی لوگ پھر اسی وقت نکل آئے, مسجد میں نماز کر کے پھر نکل آئے. اسی طرح اس وقت ہو رہا ہے, ہر جگہ امن پاسون نکل رہا ہے KP میں. گولیاں کھانے کے باوجود جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ خیبر سے کراچی تک جائیں گے, وہ چیز اب رک نہیں سکتی ہے, کیونکہ اب لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یا ابڈکشن ہوگی یا گولیاں ہوں گی یا مار کٹائی. اینڈ ویو ڈیسائیڈڈ کہ اگر اب جلیانوالہ باغ بھی پورے پاکستان میں یہ کھڑا کریں گے, ہم نکلیں گے. کوشچن از آف ٹائمنگ کہ خان کا بھی اشارہ دیتے, سب اس کے انتظار میں. اب وہ اشارہ ہو گیا یا نہیں ہوا ہے یہ یاد رکھیں. نہیں, وی اسٹل ویٹنگ. انشاءاللہ کوشش ہے خان صاحب سے پرسوں ملاقات ہو, ان سے ڈائریکٹ پوچھوں گی. لیکن آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں, دیکھیں اس وقت آل گلوز کہتے ہیں نا, دی گلوز آر آف, آل بیٹس آر آلسو آف. اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ایک گلوبل ریسیٹ بٹن امریکہ نے آن کر دیا تھا, ان کے خواب تھے کہ یوکرین سکسیڈ کرے گا, چائنا فیل ہو جائے گا. دیٹ تھیوری ہیز فیلڈ میزربلی. KPK کو دے دیں گے افغانستان کو. اور یہ میرا شک بھی ہے کہ جتنا خون بہا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیپریٹسٹ ایلیمنٹس, وہ کھڑے ہو جائیں, یہ کہے کہ جی ہمیں نہیں رہنا پاکستان میں, ہم نے باہر جانا ہے. اینڈ آئی ایم سوری, وہ PTI کا موقف نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا. ایز اے پختون میں پاکستانی پیدا ہوئی تھی, پاکستانی مروں گی. تو اس میں آپ پلیز جو ایک انٹرنیشنل ہینڈ ہے نا, اس کو اگنور مت کریں. ہمارے بارڈر پہ چائنا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, ایران بھی ہے. یہ تینوں ٹریڈیشنل آپ کی ہمیشہ رائلٹیز رہ چکی ہے, ایمپائرز رہ چکی ہیں, اور جو ریئر ارتھ منرلز بلوچستان, KP, افغانستان اور ایران میں اور چائنا میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور ان کی اشد ضرورت ہے G20 کو. اور شاندار صاحب مالک صاحب نے بھی آپ سے سوال کرنا ہے, بات پوچھنی ہے, لیکن یہ بتائیے گا یہ جو اب گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں آپ کو ذاتی حیثیت میں آپ کتنا پر امید ہے مولانا فیکٹر سے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ اسٹریٹ پاور میں جوائن کرنے. اسد کیسر صاحب آئے, ان کو وہ حلوہ کھلا دے بھیج دے, وہ الگ, وہ نہیں کہہ رہا میں, پریس کانفرنس نہیں کر لیں سڑک پہ, یہ ہوگا. I'll be honest with you. ہاں پلیز. میں بہت ہی ڈائریکٹ بات کروں گی.
پی ٹی آئی کو JUIF کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں. اس وقت پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. میں آپ کو اپنے حلقے کی بتا دیتی ہوں. میرے حلقے میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہوتی تھی, فالوڈ بائی ANP, فالوڈ بائی PTI, فالوڈ بائی سو مینی جماعتیں. اس الیکشن میں ہمیں تمام پارٹیز کا ووٹ پڑا ہے کیونکہ وہ اتنے تنگ آ گئے تھے پچھلے 2 سال میں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پیٹرول کی اور گیس کی پرائسز ریز ہوں گی, بجلی کے ساتھ ساتھ اگست اور سپٹمبر میں لوگوں کی جو چیخیں نکلیں گی, PTI کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا جلسہ کرنے کے لیے بندہ تو چاہیے ہوتا ہے, 2 مہینے بعد پھر آپ کو اور یعنی انتظامات, تنظیمی صلاحیت, یہ کوئی JUI کا ایک سٹرانگ پوائنٹ ہوگا, ان کا مدرسہ کراؤڈ بھی آ سکتا ہے تو وہ تھوڑا ریزسٹ کر لیتا. تو اس لحاظ سے بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا کبھی کبھی ایک سڑک گرم کرنے کے لیے ملٹیپل. جی بہت نہیں, بالکل. لیکن یہ پرانی بات ہے. میں بتاؤں کہ صاحب جو اس وقت حالات ہیں نا KP میں, جس قسم کا خون بہایا جا رہا ہے اس وقت, سارا پاکستان ایک پیج پہ ہے. آئی کین شو یو آف دیٹ. سو فواد صاحب کی جو رائے ہے, یا اگر کوئی بھی ایک اور رائے ایسی ہے کہ جناب ساری پارٹیاں ایک پیج پر آئیں گی تو ہی خان صاحب کی رائے آسان ہوگی, یو سیم ٹو کائنڈ آف ڈس ایگری وتھ اٹ. آپ کے خیال میں PTI کا اپنا ووٹ اتنا چارج ہے کہ کافی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک رائے تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی ڈفرنٹ ہے. میں تو صرف اپنے حلقے میں نہیں ہوتی ہوں, میں تو بنو میں بھی ہوتی ہوں, پنجاب میں بھی ہوتی ہوں, بلوچستان میں, کراچی میں تو ہر جگہ جاتی ہوں. اس وقت لوگ پھٹ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ ہمیں نکالو, اور ہم ان کو نکلنے نہیں دے رہے کہ صبر صبر, امن امن. جب یہ پورا چلے شنانا, آئی ہوپ آپ کی اسسمنٹ ٹھیک ہو, بیکاز میرے نزدیک تو ہمیشہ سے مسئلہ ہی PTI کا ایک پارٹی سٹرکچر رہا ہے. ایون جب حالات بہتر تھے تب بھی آپ لوگوں کا پارٹی سٹرکچر نہیں تھا, لیکن خان صاحب کی ذات اتنی اسٹرانگ تھی, باہر ہوتے تھے, سارا کام چلتا تھا. پھر جو رہا صاحب کا سٹرکچر تھا وہ مئی 9 کے بعد توڑ دیا گیا. ابھی بھی آپ کی پارٹی کے اندر فیکشنل ان فائٹنگ بہت ہے. آپ کا بھی ایک گروپ سمجھا جاتا ہے, پھر گوہر ایوب ہے دوسرا, ان کا عمر ایوب وغیرہ کا اپنا گروپ سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں دونوں گروپس کو بلا کے بات کروں گا. I don't expect you to comment on it. I don't want you to comment on it because آپ کی پارٹی کی چیزیں ہیں, but we all know کہ جو گروپنگ ہے سب کچھ ہے. دوسرا, آپ نے ہی شروع میں کہا, آپ خود آپ کی جب میں نے بات کی تو آپ نے کہا دیکھیں پنجاب میں ہمیں سانس نہیں لینے دے رہے, جینے نہیں دے رہے, فسطائیت اتنی ہے, سب کچھ ہے. آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ بوجھ ڈالنا چاہتے ہو پارٹی سٹرکچر کے وداؤٹ اپنے ووٹر پہ. ووٹ ڈال کے آ کے 8 فروری کو بالکل اس نے ووٹ ڈالا, خاموشی سے آ کے ووٹ ڈال دیا, لیکن آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ سڑک پہ جا کے مارے کھائے آن ہز اون اور آن ہر اون اور 6 مہینے اندر رہیں. وہ پارٹی سٹرکچر کے بعد نہیں ہوتا. اگر ہو سکتا ہوتا تو کیا عمران خان 1 سال سے اندر ہوتے؟ اگر ہو سکتا ہوتا تو ہر دوسرے دن ایک تماشے والا کیس بنتا, بیلیں ہوتی, اس کے باوجود آپ کے بندے اندر ہوتے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے دوسری سائڈ کنونس ہو گئی ہے کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور کرائے کے کاندھوں پہ آپ ریولوشن نہیں آتے. اگر آپ نے JUI کے کاندھے پہ چلنا ہے تو اس سے انقلاب نہیں آتا. سو آئی تھنک آپ لوگوں کو ریئلسٹکلی اسیس کرنا ہوگا ہم چاہتے کیا ہیں. اور آئی اگری وتھ پیپل کہ جب تک آپ تمام پولیٹیکل فورسز کا مل کے کم از کم کچھ بیس پوائنٹس پہ اگری نہیں کرتے ایک ڈیموکریٹک ایجنڈا پہ, تو چیزیں بڑا مشکل ہے کہ آن یور اون آپ بیٹھ ہی رہے نا. 1 سال سے کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ مالک صاحب, آئی ایگری ود یو ٹو این ایکسٹینٹ, دیٹ از ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگز. لیکن میں آپ کو ایک ہسٹری سے ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہی مثالیں ڈھونڈتے رہیں گے کہ مفاہمت کیسے ہوتی ہے, مزاحمت کیسے ہوتی ہے, باقی ممالک میں کیسے ہوا, پاکستان میں باقی پارٹیوں نے کیسے کیا, تو آئی ایم افریڈ جس نئے پاکستان کے ہمارے کمپرومائز کوئی نہیں کہہ رہا, میں بھی کمپرومائز نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کلیئرٹی. نہیں, میں بھی کمپرومائز کی بات نہیں کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن آپ اپوائنٹ کرتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو, تو کوئی پھر نان سیریس ہو جاتی ہے بات. جو حالات زمینی حقائق کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو سیریس بات ہی نہیں ہے. جو چوائس آف ایمسٹری اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ دیکھیں, اب ڈی فیکٹو ڈی جورے کی بات کر رہے ہیں. ڈی جورے اور ڈی فیکٹو PTI حکومت ہونی چاہیے تھی, بٹ اس وقت ڈی فیکٹو ڈی جورے دونوں 9 فروری والے پائرٹس آ کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت کون سا سچ ہم دیکھ رہے ہیں, سچ A کہ سچ B؟ یہ تو ایگزیبٹس ہے نا. میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہوائیں بدل چکی ہیں, لیکن اس وقت عوام اور خان سب بیٹڈ بریتھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پرو پاکستانی فورسز کس طرف جا رہی ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں, وہ انگریزی میں نہیں کہتے ایوری تھنگ از ان دی ایئر رائٹ ناؤ. یہ وہ نہیں ہوا کہ زمین پہ گر گئے پیسز. ہاں, اور یہ اگر دوسری سائڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے نا کہ ان میں اسٹریٹ پاور نہیں ہے, آئی کین اشور یو, یہ جو اسمبلی میں ہم 20-30 MNAs ہر روز بیٹھتے ہیں, ہم راسٹر کے تھرو بیٹھتے ہیں نا دھرنے کے لیے,
اتنی سختی نہ ہوتی کہ 100 پولیس والا منگا لیتے, 50 رینجر بلا لیتے, جان ان کی نکلی ہوئی ہے. عمران خان کی ایک تصویر شائع ہوتی, سپریم کورٹ سے ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. خان صاحب کا مونولوگ تھا آڈیو پہ ود دا سپریم کورٹ, وہ ریلیز ہوتا ہے, لوگوں کی جان. آئی کین شو یو یہ ڈبل گیمز ٹرپل گیمز ہو رہی, بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. اس وقت ہماری صرف فوکس پاکستان پہ ہے. میں سوال نکال کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالک صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنوینس ہے کہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے, تو ایک سینیریو میں پینٹ کرتا ہوں. فرض کریں شاندانہ بی بی جو کہہ رہی ہے ہم خان کی طرف سے کال کا انتظار کر رہے ہیں, کل صبح خان صاحب کہیں کہ بھائی جان آپ لوگوں نے نکلنا ہے, چلو پنجاب چھوڑ دو, آپ لوگوں نے کے پی کے میں نکلنا ہے, ہر تیسرے دن ایک جلسہ ہونا چاہیے, تو بہت بڑے جلسے شروع نہیں ہو جائیں گے کے پی کے؟ بالکل کے پی کے میں بالکل ہو جائیں گے, آ جائے گی نا نہیں بات امپیکٹفل نہیں ہوں گے کس لیول پہ بات ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو پالیٹکس, ایک ہوتا ہے ریئیکشنری پالیٹکس. میں نے آپ پہ کیس کر لی اور آپ نے جا کے بیل کر لی, تو یہ ریئیکٹیو آپ کا ریئیکشن ہے نا. ابھی تک یہ ہر چیز فیل کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا, اس کے جواب میں یہ کر دیا, بل میں بجلی مہنگی ہوگی, چلیں یہ لوگوں کا غصہ نیچرل ہے. کیا آپ نے اس پہ کیپٹلائز کیا؟ کیپٹلائز اس پہ جماعت اسلامی نے کیا نا, دھرنا تو جماعت اسلامی نے آگے بٹھایا ہوا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک پرو ایکٹیو پلان نظر آتا آگے, وہ فرینکلی مجھے اچھا میرا سوال میں ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو. آج سے کچھ ہفتے پہلے ہماری پروگرام میں کہہ رہے تھے اور اگری کہہ رہے تھے کہ بھائی جب خان صاحب بہت رگڑ رہے تھے, خطرناک بیانات آ رہے تھے, تب آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ مجھے اس سسٹم سے نہیں ملنا کچھ بھی, اس لیے اس کو رگڑو شاید ہی گر جائے, اور اس میں اس کے اندر سے میرے لیے کوئی اپورچونٹی نکل ہے. آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ عمران خان ریکویسٹ کرتا ہوں سپاہی سالار سے کہ آج یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ آج ان کی وہ سوچ کیوں نہیں ہے کہ رگڑو یار اس میں نکلے گا؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا ابھی تک کنوکشن وہی ہے. اچھا, ایک حجت پوری ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب بات نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, تو کہہ سکے میں نے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا, اور کیا کریں. میں اگر اتنی کنڈیشنز لگا کے بات کروں گا تو کون کرے گا؟ آپ نے اس میں بھی جو پی ٹی آئی کے آفیشیل سے پورا ایک بیانیہ نکلا, ایک خان صاحب نے میڈیا کے لوگوں سے بات کی نا, رپورٹر سے, پھر شام گئے اس میں پورا نکلا. اس میں بھی پہلی 3 شرطیں کیا تھیں؟ مینڈیٹ واپس کریں, سارا چھوڑیں, سب کچھ کریں, جو نیگوشیشن کے تھرو ہی آپ کو ملنی ہے وہ آپ نے پری کنڈیشنز لگا دی. May 9 پہ آپ کا بیانیہ وہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ میں نے الزام نہیں لگائے, میں نے صرف تنقید کی. نہیں, الزام لگائے ہیں بھائی, آپ نے تو قتل کے بھی الزام لگائے ہیں, سب لگائے ہیں. اون اپ کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لگا دیے تو لگا دیے کہ ٹھیک ہے الزام لگائے ہیں, بٹ آئی نیڈ ٹو موو فارورڈ. بلیک اینڈ وائٹ پہ پھر سیریسلی ایک کلیئر کیٹیگوریکل انٹینٹ نظر آنی چاہیے گفتگو کی. جب آپ کی گفتگو ان قسم کے کاموں میں دنیا میں کہیں پریس کانفرنسز میں بات چیت نہیں ہوتی, بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہے. تو اگر جیل کے باہر آ کر انہیں آفرز دینی ہے اور محبوب اشرف جیسے آپ کو بھیج رہے ہیں فوج سے بات کرنے, تو یقین مانیں اس سے نان سیریس سٹارٹر کوئی نہیں ہو سکتا. سو ٹوورڈز دی اینڈ شاندانہ صاحب, آپ کو یہ تو سب ہو گئے نا بات, آپ کا انالیسس کیا ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, وہ تفصیل سے ہم نے بات کر لی. صلح نہیں ہو رہی. ہاں بس یہ میرا سوال ہے, صلح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. مالک صاحب کا از ویری کلیئر کہ نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں ہو رہی ہے؟ اچھا نہیں بادامی صاحب, میرا دیکھیں ہم اس وقت ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے بات کریں. میں ڈس ایگری کسی چیز سے نہیں کر رہی ہوں, میں کچھ اور کہہ رہی ہوں کہ اگر دشمن کہہ لے, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, ہاں پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, اگر پولرائزیشن اتنی سخت ہی تھی, اتنے برے حالات تھے اور اتنی ہماری اسٹریٹ پاور کم ہے, میں اسی اسٹریٹ پاور پہ واپس آتی ہوں, تو کیوں اسلام آباد میں ڈی سی کی اجازت دینے کے بعد وہ اپنی اجازت ریووک کرتا ہے؟ 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ. کاہے کو ڈرتے؟ 100-200 بندہ نکل آئے گا, کیا ضرورت ہے پرمیشن خراب کرنے کی, ہمارے کنٹینرز ہٹانے کی؟ مان لی بات, یہ ڈی سی کی اجازت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ رستے سے انتظار کیوں کر رہے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں شہندانہ. یہ دنیا میں کہاں پاکستان میں احتجاج ڈی سی کی عدالتوں سے ہوئے ہیں؟ ہمیشہ کیا مولانا فضل الرحمان ڈی سی کی اجازت سے آتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی ڈی سی کی عدالت سے آتی رہی ہے؟ کیا جے یو آئی جماعت اسلامی ڈی سی کی عدالت سے آتے ہیں؟ یہ تو سیریسلی پیپل ڈونٹ ٹیک دیز تھنگس سیریسلی. مذاق کے علاوہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہانے ہیں, حجتیں ہیں. مالک صاحب آئی ڈس ایگری, سن لیں مالک صاحب, آئی ڈس ایگری ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب پشاور میں کے پی میں پہلا جلسہ ہوا تھا وہ میرے گھر میں ہوا تھا, میں نظر بند تھی, اسلام آباد میں میری بیل نہیں ہوئی تھی, اور میرے گھر میں سب سے بڑا جلسہ کے پی کو ہوا تھا, اور الحمدللہ اس کے بعد ساری چیزیں چل گئی تھی. ہم نے بھی کسی سے اجازت نہیں لی تھی, لیکن جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت لو, تو ہم اس کو کیسے کہیں کہ نہیں سر ہم نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے خود کرنا ہے. اب ان کے دماغ میں کیا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. بٹ ایک بندہ جیل میں ہو اور اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہا ہے, اٹ از ناٹ اے انکمبنٹ اپون اس کہ ہم اس سے ڈس ایگری کریں. ٹھیک ہے, تو آخری 30 سیکنڈ میں منظرنامہ کو تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا مشکل لگ رہا ہے؟ فی الحال بات بنتی ہے, آئیز بریک ہوتی نظر آ رہی ہے, مشکل لگ رہا ہے؟ فائنل کوسچن.
10 سے 2 ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا, 10 دن سے 2 ہفتے میں. اچھا, یا آپ شیخ رشید لگی مجھے اگلے 12 دن ہمیں 14 لیکن 10 سے 14 دن میں. چلیں لیٹس سی. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت نواز, شاندار مزاج ہمارے, بہت نواز, بہت شکریہ بھائی. ہم بریک کے بعد بہت ہی ریلیونٹ جو منسٹر ہیں, منسٹر فار انرجی پاور ڈویژن کے سردار اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت پاکستان میں ایک شور و غوغا ہے کہ جناب یہ آئی پی پی ہوتا ہے, یہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے, لیکن اس کو معاہدے ایسے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے اتنے ہی پیسے دینے ہیں, چاہے وہ 1 میگا واٹ پروڈیوس کرے یا 1 بھی نہ کرے, اور آپ نے اتنے 1000 ارب روپے دے دیے ہیں, یہ معاہدے ختم کر دیں تاکہ بجلی سستی ہو جائے. یہ تو بات ہو رہی ہے. ریلیونٹ منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اتنا ہی آسان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے آپ کے لیے کوئی حوصلہ افزا خبر ہے یا یہاں بھی سنا نہیں ہو رہی؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. 100 باتوں کی ایک بات, سیاسی معاملات اپنی جگہ. لوگوں سے پوچھے تو لوگوں کو جس چیز نے مارے ڈالا ہے وہ ظاہر ہے مہنگائی ہے, اور مہنگائی میں جو سب سے بڑا عنصر اس اعتبار سے کہ ریسنٹلی اس میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں منفی اعتبار سے, وہ بجلی کے بل ہیں. اور ایسے میں اچانک ایک روز گوہر اعجاز صاحب آتے ہیں اور وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد باقاعدہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ بھائی جس کا خلاصہ ہے کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہوتے ہیں, ان کو آئی پی پیز کہتے ہیں, ان کے جناب معاہدے ہوتے ہیں, یہ معاہدے بہت غلط طریقے سے ہوئے ہیں. میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں اس کو. اور جناب معاہدوں کا مطلب یہ کہ جناب یہ 1 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کریں, یعنی 1000 میگا واٹ کا پلانٹ ہے لیکن وہ 1 میگا واٹ بھی پیدا کرے, تو ابھی آپ نے اس کو 1000 میگا واٹ جتنے پیسے دینے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو ایک بھی پیدا نہیں کر رہے, 1 میگا واٹ بھی, پھر بھی آپ اس کو جو وہ پیسے دینا ہے. چونکہ معاہدے ایسے ہیں, ان معاہدوں کو ریورس کریں تاکہ جو وہ یہ گورنمنٹ کو پیسے نہ دینے پڑیں, تاکہ بجلی کے بل سستے ہو جائیں. کیا یہ معاملہ ہے ایسا ہی, اتنا ہی آسان ہے؟ اتنا ہی آسان ہے تو پہلے کیوں نہیں کیا, پہلے ڈسکشن میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے آپ دیکھ لیں, اس حوالے سے تازہ ترین بیان ایک بار پھر دیا گوہر اعجاز صاحب نے. کیا کہا ذرا دیکھیے گا. 2 ٹریلین روپیز ہم ان کو دے رہے ہیں, اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلانٹ 30% پہ بجلی دیتے ہیں اور 70% پیسہ اس کے بنائے بغیر لے لیتے ہیں. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جتنی بجلی بنائیں اس کا پیسہ ادا کریں. کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ بغیر بجلی بنائے کسی کو پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ کے لیے درخواست تیار کر لی ہے. ایسے 3 پلانٹ ہیں جنہوں نے 1 یونٹ نہیں بنایا اور 2-2 ہزار کروڑ روپے لے لے. یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے. میری درخواست حکومت سے بھی ہے, عوام کی بات سنو, عوام تکلیف میں. یہ ایگریمنٹس کسی صورت میں بھی جو آئی پی پیز ہیں, یہ کسی بھی طرح کسی بھی قانون کے تحت جو ہے یہ اپنا فرض جو ان کو ادا کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ سنگل بائر حکومت نہیں ہونا چاہیے. جو سستی بجلی دے اس سے بجلی خریدیں. حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. فورنزک آڈٹ کریں گے تو ہر چیز اصلیت سامنے آ جائے گی. صاحب اس میں فورنزک آڈٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم بالکل جو ریلیونٹ منسٹر ہیں جن کا شو, تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ ایسا کچھ ہونے کا امکان ہے کہ نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سردار اویس لغاری صاحب جو کہ آف کورس منسٹر فار انرجی ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی بادامی صاحب, شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ بتائیے گا لوگوں کو, اور اس کو اگر ہم جتنا آسان اور نان ٹیکنیکل رکھ سکیں تاکہ عام فہم رہے بات. یہ جو گوہر اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بظاہر بڑی سمپل, بڑی اٹریکٹیو سی بات لگ رہی ہے کہ ایسا ایسا, میں ریپیٹ نہیں کرتا ساری باتیں, ایسا ایسا ہے, ایسے ایسے کر لیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. یہ اتنا ہی سادہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اگر اتنا سادہ ہوتا تو یہ جب خود وزیر تھے تب ضرور بات کر لیتے. دیکھیں, بجلی کو سستا کرنا ہمارے حکومت کا ایک مینڈیٹ اور پرائم منسٹر کا سب سے قریب ان کی معیشت کے پروگرام میں سے ایک پروگرام ہے, جس کو 4 مہینے پہلے ہم نے اس حکومت کو سنبھالتے ہی جس کا آغاز کر چکے ہیں. اور اس کے اندر مختلف جز ہیں اس کے. ایک ہے بجلی کس قیمت پہ پیدا ہوتی ہے, ایک ہے کس قیمت پہ اس کے پلانٹس کو کرایہ دیا جاتا ہے جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں, جس کے اندر اس کے قرضے کی واپسی بھی ہوتی ہے, اس کا منافع بھی ہوتا ہے, اس کی فکسڈ آپریشن اینڈ مینٹیننس سال کی بھی ہوتی ہے, اور بعد میں آتا ہے بجلی کی انرجی کی قیمت. تو ایک وہ جز تھا جس کو ہم نے 3 مہینے سے دیکھنا شروع کیا. پھر ٹرانسمیشن کے نقصانات ہیں جی بادامی صاحب. اس وقت ہمارے سستے پلانٹ بجلی پیدا کرنے والے ہیں جو کراچی کے گرد و نواح میں جن کو لگایا گیا ہے, لیکن وہ اوپر ہمارے لوڈ سینٹر کی طرف بجلی کی ترسیل نہیں ہو سکتی ہماری ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے. اس سے ہمیں سالانہ تقریباً 225 ارب روپے کا, یعنی 2.25 روپے یونٹ کا
فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹ کو ختم کر دیا. اس کی بدقسمتی سے بات کوئی نہیں کرتا. پھر آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو آپ کو 590 ارب روپے سالانہ کا نقصان دے رہی ہیں. پھر آپ کی گیس کی ایسی فیلڈز ہیں جس کے اوپر مزید پلانٹ کو ری لوکیٹ کر کے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, وہ کوئی نہیں ہو رہا. تو ہم نے اس حکومت میں آتے ہوئے تقریباً کوئی 23 جس میں سے آئی پی پیز کو دیکھنا ایک حصہ تھا. اور سر اگر اس کو اوور سمپلیفائی کرنے کے لیے سمجھ سکوں کہ منسٹر صاحب یہ پورا جو بجلی کا مسئلہ ہے جو کہ آپ نے تفصیل سے بتا دیا, اس کا کتنا پرسنٹ رفلی اسپیکنگ آئی پی پی کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیے اس وقت جتنے بھی پلانٹس آپ کے لگے ہوئے ہیں نا, وہ اگر فل کیپیسٹی پہ چلیں تو 260 ارب یونٹ پیدا کر سکتے ہیں. یہ میگا واٹ کیپیسٹی ہوتی ہے, یہ نمبر آف یونٹس کی کیلکولیشن نہیں ہے. لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے یہ زیادہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کے ٹوٹل پلانٹس 260 ارب یونٹ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے اس وقت کھپت 108 ارب یونٹ کی پچھلے سال ہوئی ہے. تو یعنی 152 ارب یونٹ ایسے ہیں جو یہ پلانٹ بنا سکتے ہیں لیکن بناتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی کھپت نہیں ہے. صحیح ہے. کھپت کیوں نہیں ہے؟ یہ پلانٹس لگائے گئے ہماری گرمیوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تاکہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. صحیح ہے. جون جولائی اگست کے اندر وہی مانگ ہمارے ملک کے اندر گرمیوں میں جہاں آپ کی فرض کریں 30,000 میگا واٹ کی مانگ ہے, وہ گرمیوں میں اس کی سردیوں میں 1/3 رہ جاتی ہے. ایسے ہی ٹھیک. یعنی آپ کے 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جب مانگ 1/3 پہ چل رہی ہوتی ہے. ان دنوں میں وہ پلانٹس کیا کریں؟ وہ پیداوار نہ کریں تو کیا کریں؟ جب نہیں کرتے تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اس پلانٹ کو حاضر رکھنے کا آپ 24 گھنٹے 365 دن جب بھی بجلی چلانا چاہیں اس کا ایک اماؤنٹ ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے اگر یہ چیز نہ ہو اور جو آپ سنتے رہتے ہیں نا ٹیک اور پے اینڈ ٹیک اینڈ پے, اگر یہ نہ ہو اور اگر آپ ٹیک اینڈ پے کے اوپر چلیں تو اس میں آپ کی فی یونٹ کی قیمت اوپر چلی جائے گی. اس سے بھی اوپر چلی جائے گی جتنا آج ہے؟ نہیں, اس کے تقریباً قریب پہنچ سکتی ہے یا اس سے تھوڑی کم ہوگی اگر ٹیک اینڈ پے کے اوپر جائیں. لیکن یہ منصوبے جب لگائے گئے بدامی صاحب, وہ اس وقت ڈالر اور انٹرسٹ کا ریٹ نیچے تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2016 میں لگے ہوئے منصوبے جن کی یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہوتی ہے, وہ اگر منصوبے اس وقت جب لگے تھے اگر وہی ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ ہوتا تو آج آپ کی بجلی تقریباً 7 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہوتی. یہ چیزیں کہنے کے باوجود ہم نے اس وقت 1994 اور 2002 کی پالیسی میں تقریباً کوئی 28 پلانٹس تھے. ان 28 پلانٹس کا پرائم منسٹر نے یہ پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ہمیں ٹاسک دے دیا تھا, جو ٹاسک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور جتنی بھی آج کل آپ بات چیت سن رہے ہیں یہ زیادہ تر اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے حکومت یہ کام کرنے والی ہے. ہر ایک اس کے اندر حصہ ڈال کے اپنا کریڈٹ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گا جو ان کا پورا حق ہے. اور ہم شکر گزار ہیں ان سب کے جو آئی پی پیز کے متعلق بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایجنڈا ہے جو پہلے سے جس کے اوپر, لیکن کیا ہونے لگا ہے وہ بات آپ مکمل کیجئے کہ 28 آئی پی پی 28 پلانٹ سے متعلق شہباز شریف صاحب کی رائے کیا ہونے والا ہے جلد؟ 2094 اور 1994 اور 2002 کے ایسے پلانٹس ہیں تقریباً 28 جن کا ہم نے بالکل ڈائسیکٹ کر کے ایک چیز اینالائز کر لی ہے. کتنے پلانٹ چاہیے, کتنے پلانٹ ٹیک اینڈ پے پہ جانے چاہیے, کتنے کو اپ فرنٹ پیسہ دے کے ریٹائر کر لو تاکہ آپ کی مستقبل میں کئی 100 ارب روپے کی بچت ہو. تو یہ ان کی حکمت کی باتیں جو ہیں وہ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر چکے ہیں. منسٹر صاحب اس کو تو بتائیے کہ کیا آپ کی اوپینین ہے, معلومات ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اچانک باتیں ایسے ہی نہیں شروع ہو گئی, یہ بھی کہیں سے کہا گیا تو معاملہ شروع ہوا ہے, کیا ایسا کچھ؟ جی جہاں سے بھی کہا گیا ہے شکر الحمدللہ کہا اچھی بات. یہ تو ہمارے پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو تقریباً آج تقریباً کوئی مارچ کے مہینے کے اینڈ میں
یا فرسٹ ویک آف اپریل کے اندر یہ پرائم منسٹر نے جو ریفارم پروگرام پاور سیکٹر کا کیا تھا جس کی خبریں بھی جی چلی تھیں، آئی پی پیز کے ساری تمام چیزوں کو ری وزٹ کرنا اور اس کو دیکھنا، یہ ہمارے پروگرام کا ایک بنیادی حصہ تھا. سو بہت جلد ہمیں کچھ آئی پی پیز. جی کہیے. ایک سے وسیم بھائی، ہم لوگ حکومت ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا جو ہمارے انٹرنیشنل کورٹس آف آربیٹریشن کے اندر اس قسم کے معاملات کے اندر چیلنج ہو جہاں ٹیکس پیئر کو الٹا لینے کے بجائے دینے پڑ جائے. تو ہم لوگ ذرا اتنا زیادہ بینڈ باجا نہیں بجا رہے، ہم لوگ خاموشی سے سنجیدہ کام کریں اور اس سنجیدہ کام کا جو ریزلٹ ہوگا وہ لوگوں کی بجلی کی قیمت کے اندر کمی ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگرام ہے. غالباً آج کل کی جو سیاسی جماعتیں دھرنا کاری ہیں اور انڈسٹریلسٹ جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں، ہم ان سے 4 قدم آگے چل رہے ہیں لیکن خاموشی سے چل رہے ہیں. اور جب یہ چیز ظاہر کرنے کا وقت آئے گا تو ہم پوری اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر اس کو ظاہر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کام انشاءاللہ چونکہ ظاہر ہے عوام کے لیے اس سے اچھی خبر نہیں ہو سکتی نا اگر واقعی ہو جائے تو کیا کوئی رفلی کوئی ٹائم لائن اگلے 3-4 مہینوں میں کچھ نظر آئے گا عملاً سامنے ہوتا ہوا؟ سر میں بالکل ارسپانسبلی، آپ کو کیا پتا اس سے بہت پہلے ہو جائے، تو میں ابھی ارسپانسبلی کوئی بات اسٹیٹ نہیں کرنا چاہتا وسیم بھائی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر کی اور اسٹیٹ کی اولین اس وقت ترجیحات میں ہے. اور کسی آئی پی پی کا جی مالک ہمارا کوئی ماما چاچا یا کسی کا پتر کوئی نہیں لگتا. تو ہمیں اس وقت لوگوں کے انٹرسٹ کے بجائے اور پاکستان کی ساکھ کے ساتھ ساتھ کسی کا انٹرسٹ پاکستان کی ساکھ کے ساتھ ساتھ کسی چیز سے پیارا نہیں ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ سے زیادہ. اور سر یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے سارا بتا دیا کہ جناب وہ تو پھر ڈالر روپی پیرٹی ایسی ہو گئی، کرنسی ڈی ویلیویشن ایسی ہو گئی کہ سارے کا سارے ایکویژن ہی آؤٹ ہو گئے، اتنا مہنگا ہو گیا، ورنہ فی یونٹ کم از کم 8 روپیہ سستا ہوتا آج. ہیونگ سیڈ دیٹ بھی آپ یہ کہیں گے کہ بہرحال آئی پی پی کے ساتھ کانٹریکٹ کوئی بڑے اچھے نہیں ہوئے، اس سے اچھے ہو سکتے تھے، یا آپ کہیں گے نہیں یار ویسے ہی ہوئے، اب باقی معاملات آ گئے، باقی فیکٹرز آ گئے تو بس اس لیے بیڈ لک ہو گیا؟ یہ آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس اگر صحیح وقت کے اوپر بجلی مختلف ادوار کے اندر 1990 کی دہائی سے لے کے ابھی تک صحیح وقت کے اوپر اگر بجلی ایڈ آن ساتھ ساتھ ہوتی رہتی اور اتنا گیپ نہ آتا اور پاکستان اتنا ڈیسپریٹ ان دنوں میں بجلی کے لیے نہ ہوتا اور اس وقت پاکستان کے حالات معاشی اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے تو کیا پتا ہمیں بہتر ڈیل ملتی. آج بھی ہر کنٹری کا اپنا رسک ہوتا ہے، تو میکرو اکنامک کنڈیشن وہاں کے رسک کے لون کی پرسنٹیجز، انشورنس کاسٹ اور ہر چیز کو دیکھتی ہے. اگر ہم نے 2015 کے بعد والے بجلی کے پلانٹس جو لگائے ہیں جن کے اوپر ہماری حکومت کو فخر تھا اس وقت اور آج بھی ہے، اگر معیشت گرو کرتی رہتی وسیم بھائی اور اگر عمران نیازی کے زمانے میں ڈپریسیشن آف روپی نہ ہوتی اور انٹرسٹ ریٹس اوپر نہ جاتے اور آپ کی گروتھ اکنامک نہ رکتی تو آج وہی آئی پی پیز آپ کے لیے ایک فخر کا ایک وہ ذریعہ بن رہے ہوتے. وہ یوں کہ جناب وہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی، جتنا وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے اتنی ہماری ڈیمانڈ بھی ہوتی، سپلائی ڈیمانڈ گیپ نہ ہوتا. اور بادامی صاحب، اور اگر آپ کی روپی ڈی ویلیو نہ ہوتا، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل، روپی ڈی ویلیو تو پھر پوسٹ عمران خان بھی بہت ہوا نا پھر تو. نہیں ضرور ہوا لیکن اس وقت سلائیڈ شروع ہوئی، اور ضرور ہوا لیکن اس وقت سلائیڈ بھی شروع ہوئی. اور عمران نیازی صاحب کی حکومت میں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ جو ایک رپورٹ کی بات ہوتی رہتی ہے کہ آئی پی پیز کے اوپر ایک رپورٹ ہوئی تھی، اس رپورٹ میں کہا گیا تھا، وہ عمران نیازی کی حکومت کے دور میں شاید ہوئی تھی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ ابھی تسلی بخش نہیں ہے، اس رپورٹ میں مزید کام اور انویسٹیگیشن ہونے والی ہے. اور اس کے باوجود، بغیر ایک انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے باوجود، عمران خان کی کابینہ نے اس آئی پی پیز کا اس رپورٹ، ہاف بیکڈ رپورٹ کی بیسس کے اوپر ان آئی پی پیز کو اور حکومت پاکستان کو کا کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر بھیج دیا انٹرنیشنل، تاکہ ہماری حکومت کو ایک رپورٹ اور فورینسک کروانے کا موقع ہی نہ ملے
اور ہم اپنا کیس ثابت ہی نہ کر سکیں. یہ تو اس وقت کا ایک اور بہت بڑا رولا تھا جس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں اور اس کو پھر انفولڈ کریں گے انشاءاللہ ریسپانسبل طریقے سے. اور یہ ہر آئی پی پی کو اس وقت ڈائسیکٹ کر کے ہم لوگ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں, اور جہاں جس کی جتنی اسپیس ملے گی ہم اسپیس ازیوم کریں گے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. بہت نوازش, بہت بہت شکریہ آپ کا غیر صاحب, جو آپ نے کہا ہے. ایوری ون وڈ لائک ٹو بلیو اٹ, ایوری ون وڈ لو ٹو سی اٹ ہیپننگ, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کچھ تو کہیں نہ کہیں ریلیو. تھوڑا وقت آئے گا, پتہ لگ جائے گا 2, 2.5, 3 مہینوں میں کیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سو جاتے جاتے چلیں ایک امید افزا بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ابھی منسٹر صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہے گئے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے ہم ایک آئی پی پی کا الگ الگ جائزہ لے رہے ہیں. اچھی خبر آئے گی, لوگوں کو نظر آئے گا اور لوگوں کو محسوس ہوگا, اور محسوس اس طرح ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی. میں نے کہا 3 مہینے کے اندر ہو جائے گا کام. انہوں نے کہا میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا, میں گورنمنٹ ہوں, لیکن کیا پتا اس سے بھی پہلے ہو جائے. یہ گورنر سنگھ کامران ڈسوری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب میں کبھی کوئی زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن آئی پی پیز والے معاملے پہ کام ہو رہا ہے اور ایک اچھی خبر آئے گی. تو چلیں آج اس ہفتے کا آخری پروگرام اچھی امید پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ کرے کم از کم یہاں صلح ہو جائے, اور جو بجلی کی قیمتیں کا عذاب بن کے اس وقت لوگوں کے سامنے, کچھ تو بہتری ہے اس میں انشاءاللہ. زندگی سے اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.